جان چکے اور ابھی آپ کو براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر فیصل واڈا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اتنی جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں جو صوبے کا تباہی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے اوپر۔ اب ان کو کوئی نہیں ملا تو اب انہوں نے پی آئی اے کے چیئرمین کا، کیونکہ پی آئی اے میں اندر جتنے لوگوں کی بھرتیاں کی گئی ہیں سیاسی طور پہ، جس کی وجہ سے اربوں روپے سے بیٹھ گیا ہے، تو اب وہ چیئرمین کے پیچھے پڑ گئے۔ ہم ان کا کوئی لے آتے ہیں جیسے وزیر اور مشیر بیٹھائے ہوئے ہیں، ویسا ہم ایک پی آئی اے کا چیئرمین دے دیتے ہیں پی آئی اے کی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے، وہ جہاز کی لائٹیں وائٹیں بلب جل رہے ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے مونجو داڑوں کا حال دکھا دیں گے اس کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تحقیقات جو ہو رہی ہیں وہ انکوائری ایک شفاف طریقے سے ہو رہی ہے، اور یہ پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے جنہوں نے رپورٹ کو پبلک کرنے کا کہا ہے۔ 6 مہینے کا ٹائم لائن ہوتا ہے، 1 مہینے کے اندر انیشل رپورٹس کی ہدایت دے دی گئی ہیں، وہ ویب سائٹ پہ چڑھا دی جائیں گی، جس کے اندر اگر اس کے اندر کوئی کسی انسانی کوتاہی ہوئی تو سخت ایکشن لیا جائے گا۔ یہ ہمیں پتہ ہے کیونکہ بہت زیادہ جانوں کا ضیاع ہوا ہے، اور میری سندھ گورنمنٹ سے پھر آپ کے توسط سے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو لوائقین ہیں جن کے گھروں میں ویسے ہی ایک ماتم کا سما ہے، ایک سوگ کا سما ہے، ان کے پیاروں کا نقصان ہوا ہے، ان کی نااہلی اور انکمپٹنسی آج کے دن تک کئی لوائقین ہیں جن کو ان کی پیاروں کی ڈیڈ باڈیز نہیں پہنچائے گی، وہ تسلیم نہیں کر پا رہے ہیں، ان کو دفن نہیں کر پا رہے ہیں، ان کو صبر نہیں آ رہا۔ کئی مائیں ہیں دعائیاں دے رہی ہیں، کئی والد ہیں، کوئی بھائی ہیں، کوئی بیٹے ہیں، مطلب ایک عجیب کیوس مچایا ہوا ہے۔ بھائی ڈی این اے ٹیسٹ آپ کرائیں، ڈی این اے ٹیسٹ کرا کر آپ ان کے حوالے کریں۔ وہ آپ سے بجائے گورنمنٹ سے کوئی مدد مانگیں، وہ تو کچھ بھی نہیں مانگ رہے بیچارے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دفنانے کے لیے ہمارے لوائقین کی شناخت کر کے ہمیں باڈی دے دی جائے۔ کوئی لوگ پوری پاکستان سے ٹیکسیوں میں آئے ہوئے ہیں، بسوں میں آئے ہوئے ہیں، یہاں خوار ہو رہے ہیں، ان کی سنوائی نہیں ہے۔ ایک سے ایک بڑا چیمپئن یہاں ہے، پریس کانفرنس کرنے 1:30 بجے جو ان کی صبح ہوتی ہے سائیں سرکار کی، تو وہ آ جاتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تماشا بند کریں، وہاں جا کے کھڑے ہو کے لوگوں کی شناخت کروا کے، خدا کا واسطہ ہے اتنا ٹائم گزر گیا، ان کو ان کی باڈیز دیں۔ وہ تو آپ سے کوئی چیز مانگ ہی نہیں رہے، نہ وہ آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں، نہ وہ آپ سے انشورنس کی بات ڈیمانڈ ابھی کر رہے ہیں جو کہ ان کو ملے گا، نہ وہ اور کوئی چیز۔ وہ کہہ رہے ہیں ہماری تفتیش کر دیں اور ہماری ڈیڈ باڈیز دے دیں تاکہ ہمیں سکون اور صبر تو آ جائے۔ آپ کیوں آئے لینے پہ تلے ہوئے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس چیز کا۔ باقی میں آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کرٹیسزم تو ہم کرتے رہتے ہیں، آپ کے آگے سارے فیلیئرز ہیں، آپ کی کیمرے کی آنکھ بتا رہی ہے آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ جو ہم سے ہو پا رہا ہے، جو ہم کر سکتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت، وہ بھی ہم کر رہے ہیں، سرکار کی طور پہ جو ہمیں کرنا ہے وہ بھی کر رہے ہیں ہم، اور بغیر تعصب کے ہر کام کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارا راشن پیپلز پارٹی کے پاس بھی جا رہا ہے، ایم کیو ایم کے پاس بھی جا رہا ہے، اے این پی کے پاس بھی جا رہا ہے، اور دیگر جماعت اسلامی کے پاس بھی جا رہا ہے، اور دیگر جماعتوں کے پاس بھی جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس جا رہا ہے۔ ہمارے پاس ہم انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے کام کریں، ہم کرتے رہیں گے۔ ہمیں روز پریس کانفرنس کے اندر آپ لوگوں سے توسط سے وہ سنتے ہیں، پھر ان میں سے کچھ جو ہیں ان کی جلدی صبح ہوتی ہے، وہ 4 بجے اٹھ کے ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہمیں الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے ہمارے کمیٹی کو مسترد کیا، ہم ان کی سیاست کو مسترد کرتے ہیں، ہم ان کو دھکا دے دے کے ایک وفاق کی پارٹی کو ہم صوبے تک لائیں، ابھی گلی گوچے تک کھڑا کر دیں گے۔ ہم ان کی طرز سیاست کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کی طریقہ کار کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کی ڈیمانڈز کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کی گھٹیا سیاست کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہم اس سانے کے اندر جو جو چیزیں کہہ رہے ہیں ان کی ہر بات کو کمپلیٹلی بائی فار ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ سیاست کرنی ہے تو اپنی پرفارمنس پہ سیاست کرو۔ 12 سال کا 15 سال کا جو حساب ہے صوبے کا اپنے لوگوں کو دینا ہے۔ یہ تو وائرس ابھی آ گیا ہے تو آپ نے نئی کہانی شروع کر دی ہے، شوگر مافیا کے پیچھے ہم جاتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ اپنی پریس کانفرنس شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کسی کا گریبان نہیں چھوڑیں گے، نہ اپنے کا نہ پرائے گا۔ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، سب سکون سے سمجھ لیں اس بات کو۔ وہ اس کے لیے ہمیں وزارت دینی پڑے، صدارت دینی پڑے، اپنا اقتدار دینا پڑے، وزارت عظمیٰ دینا پڑے، جس نعرے پہ ہم آئے تھے احتساب کے نعرے پر، وہ ہم لیں گے۔ اور میں آپ کے توسط سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تو ویریفائی کرا دیں، کیونکہ ویسے تو صوبے کا جو حال ہے وہ جو گندم 7 ارب روپے کی یا 5 ارب کی چرا لی ہے اس کا حساب دے دیں۔ کم سے کم وہ آٹا تو لوگوں کو واپس کر دیں، اور جو ایکسپائرڈ مال دیا ہے جو 3 لاکھ۔ قائد کراچی میں وفاقی وزیر فیصل واوڈا میڈیا کے نمائندوں سے وفاقی وزیر فیصل واڈا کی نیوز کانفرنس، ان کا کہنا تھا سندھ حکومت کی جانب سے راشن کی تقسیم کہیں نظر نہیں آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ڈی این اے کروا کے لواحقین کو ان کی میت دے دی جائے، تنظیم کے ذریعے لوگوں میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، اور سندھ حکومت کی طرف سے راشن کی تقسیم کبھی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔
وفاقی وزیر فیصل واڈا کی نیوز کانفرنس، انہوں نے کہا طیارہ حادثے پر صوبائی حکومت نے تعصب کی سیاست کی ہے اور ڈی این اے کروا کے لواحقین کو ان کی میت دے دی جائے. تنظیم کے ذریعے لوگوں میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے. سندھ حکومت کی طرف سے راشن کی تقسیم کہیں نظر نہیں آ رہی. وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل واڈا کی میڈیا سے گفتگو. ہے اس کو بھی کہا گیا ختم کریں. آڈٹ جو رجسٹ کر رہی تھی ساری گورنمنٹس پرانی، وہ آڈٹ ہو گیا ہے. اس بار اللہ کا شکر ہے کہ پی آئی اے پروفٹ میں آیا ہے اور اس میں کوئی ہیومن ایرر ہوا، کوئی مینجمنٹ کا ایرر ہوا، کوئی ایسا ایرر اگر نظر آیا اس میں کسی قسم کے لیول کا آدمی ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی اپوائنٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہو، کتنا ہی طاقتور آدمی ہو، اسے کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا، پرووائڈڈ اس رپورٹ کے آنے کا انتظار کریں اور ایک گھٹیا طرز سیاست کو بند کریں. آبی وسائل فیصل واوڈا کراچی میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو. فیصل واوڈا کا کہنا تھا کہ طیارہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشیں ان کے گھروں پر پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں پی آئی اے کا جو حال ہوا وہ سب جانتے ہیں، یہ باتیں کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے یہ کہہ رکھا کہ ہم لوگوں تک راشن پہنچا رہے ہیں، لیکن راشن کی تقسیم کہیں بھی نظر نہیں آئی. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں تو سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ انہوں نے راشن کہاں پہنچایا ہے. لوگ بھوکے فریاد کر رہے ہیں کہ ہم تک راشن نہیں پہنچا.